تو حضور کا پہلا حق، تیسرا حق، پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق محبت کرنا، تیسرا حق آپ کی مکمل پیروی کرنا، تعلیمات کو اپنانا، آپ کی سیرت کو اپنانا، آپ کی سنتوں کو اپنانا، یہ حضور کا تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ ہے آپ کا ذکر کرنا، اور یہ بھی محبت کی علامت ہے، اس لیے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے گن زیادہ گاتا ہے، وہ اس کے گیت زیادہ گاتا ہے، وہ اس کے ترانے گاتا ہے، وہ اس کے چرچے کرتا ہے، وہ اس کے تذکرے کرتا ہے، وہ اس کا نام لیتا ہے، اس کو اس کے نام لینے میں مٹھاس اور لذت ملتی ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو اس کے نام کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ یہ حضور کے محبت کی بھی ایک علامت ہے کہ حضور کا ذکر زیادہ کرنا، اور یہ حضور کا ہمارے اوپر ایک حق بھی ہے۔ اب ذکر زیادہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور کا زیادہ ذکر کرنے کا مطلب دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حضور کی سیرت، آپ کی زندگی کیسے گزری، اس زندگی کو ہم بیان کریں۔ آپ کی بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کا بڑھاپا کیسا تھا، آپ کا شباب کیسا تھا، آپ کی عبادت کیسی تھی، آپ کی ریاضت کیسی تھی، آپ کی گھر کی زندگی کیسی تھی، تجارت کیسی تھی، معاشرت کیسی تھی، اور اسی طرح حضور کا جہاد کیا تھا، حضور علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ تعلقات کیا تھے، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنا، ان کو پڑھنا، حضور کی تعلیمات سے واقف ہونا، سیرت کو پڑھنا، آپ نے زندگی کیسے گزاری، یہ حضور کا ذکر ہے۔ آپ کی جوانی کا ذکر کرنا، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ کا میدان جہاد کے اندر جانا، آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ نے کیسے اللہ کی بندگی کی، یہ حضور کا ذکر خیر کرنا۔ حضور کا ذکر کرنے کا ایک طریقہ یہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود بھیجنا، یہ بھی حضور کا ایک حق ہے، اور حضور سے محبت کی نشانی ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا نام زیادہ لیتا ہے، تو حضور کا جب بھی نام آئے اس پر درود پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، یہ حضور کا ہمارے اوپر ایک حق ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اٹھے، ایک باغ کے اندر گئے، وہاں نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں حضور کی یہاں روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ میں حضور کے کانوں کے ساتھ لگ کر سننے لگا اور میں رونے لگا۔ لمبا سجدہ کیا حضور نے، سر اٹھایا، حضور نے فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو خیال ہونے لگا کہ شاید آپ دنیا سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اتنا لمبا سجدہ، اتنے بے حس و حرکت ہو گئے آپ سجدے میں کہ مجھے خیال ہونے لگا آپ کا موت کا وقت آ چکا۔ اللہ کے حضور نے فرمایا نہیں، ابھی ابھی حالت سجدہ میں، اور اس سے پہلے جبرائیل میرے پاس آئے، جبرائیل نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ اللہ نے آپ کی امت کے اوپر ایک انعام فرمایا ہے، اس انعام کے شکرانے کے طور پر میں نے اتنا لمبا سجدہ ادا کیا ہے کہ اللہ نے میری امت کے اوپر ایک انعام فرمایا ہے، اور انعام یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اے میرے محبوب جو تجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں گا، جو تجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا میں اس کی 10 خطائیں معاف کروں گا، جو تجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا میں اس کے 10 درجے بلند کروں گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے میری امت پر اتنا انعام فرمایا، ایک بار درود بھیجنے کی وجہ سے یہ 3 نے انعام، خطائیں معاف، 10 خطائیں، 10 درجے بلند، اور 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ حضور کا حق ہے ان پر درود کی کثرت کرنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا
جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا، قیامت والے دن وہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس لیے درود کا اہتمام یہ حضور سے محبت کی نشانی، اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وضو کی شرط نہیں رکھی، قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں رکھی، اور بھی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو، قبلہ رخ ہو انسان یا نہ ہو، لیٹے کھڑے چلتے پھرتے سفر میں، اور اسی طرح جہاں کہیں بھی انسان ہو درود کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ درود کی کثرت کرنے کا حکم آیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنا یہ آپ کا ایک حق ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور درود کی کثرت، بعض علماء کرام فرماتے ہیں جو آدمی روزانہ 300 مرتبہ درود بھیجے گا تو وہ اس حدیث کے اندر شامل ہو جائے گا جس میں حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا۔ زیادہ کا شمار 300 سے ہوتا ہے، کم سے کم تعداد 300 ہے، اس سے زیادہ تو جتنی کرے وہ نور علی نور، اس کے لیے ثواب فضیلت ہی فضیلت، اللہ کی طرف سے عنایتیں عنایتیں، لیکن کم از کم روزانہ 300 مرتبہ جو حضور پر درود بھیجے گا تو وہ حضور پر زیادہ پڑھنے والا شمار ہوگا، حضور سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے، درود ایک مستقل عبادت ہے، اس کو کسی دوسری عبادت کے ساتھ اس طرح جوڑنا کہ خیال ہونے لگے کہ فلاں عمل درود سے شروع ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اذان اللہ تعالیٰ کی ایک حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے نمازیوں کے لیے، نماز کی طرف آؤ۔ درود ایک مستقل عمل ہے، درود کو اس طرح اذان کے ساتھ جوڑنا کہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ اذان ہی درود سے شروع ہوتی ہے، یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ درود پڑھے انسان، پہلے پڑھ لے بعد میں پڑھ لے، لیکن اذان کا جو ایک عمل ہے وہ ایک مستقل عمل ہے، وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع کر کے وہاں ختم کرنا ہے۔ اسی طرح حکم یہ ہے کہ انسان مسجد میں داخل ہو درود پڑھ کر داخل، حضور علیہ السلام پر درود پڑھے، اس کے بعد دعا پڑھے اور مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ اب کوئی شخص اس چیز میں اتنی سختی کرنے لگے کہ کوئی بغیر درود کے مسجد میں آنا لگ جائے، اس پر ملامت کرنے لگ جائے، تو نے درود نہیں پڑھا مسجد میں آ گیا۔ ارے درود تو ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا مسجد میں آنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کو دوسری عبادت کے ساتھ اس طرح جوڑنا کہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ یہ عبادت درود سے شروع ہوتی ہے، یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ورنہ درود ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹے، جتنی کثرت کے ساتھ حضور پاک پر درود کا اہتمام ہو سکے اتنا جب ہم حضور پر درود پڑھیں گے قیامت والے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور سے سچی محبت بھی نصیب فرمائیں گے، اور درود کی برکات کی وجہ سے ہماری سارے پریشانیاں اور غم بھی اللہ رب العالمین مٹا دیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا